بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زوردار سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے، اور اس سے پہلے ایک دفعہ یہ دیواریں کعبہ میں آگ لگنے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کے کعبہ کے پردوں تک پہنچ گئی اور آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو جو دیواریں بنائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں۔ ان پر چھت بھی نہیں تھی۔ لوگ کعبہ کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے اندر یہ سب نذرانے ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کنویں کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ اس خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی تو وہ چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو کنویں کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اب جبکہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا جو اس سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش خوش ہو گئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط کر کے دیواروں کو اونچا اٹھایا جائے۔ اسی طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے تاکہ کعبہ میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہ دی، مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے کمائی ہوئی دولت چندے میں نہ دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہ دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کام میں صرف پاک مال ہی شامل کیا جائے۔ یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہب عمر بن عابد نے جب کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ آخر خود ابو وہب بولا، اے گروہ قریش، کعبہ میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل نہ کیا جائے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی سے حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا۔ وہ اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کر جمع کر رہے تھے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ کعبہ کی دیواریں گرانے سے ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ ولید ہی نے کعبہ کو گرانے کا کام شروع کیا اور صرف ایک حصہ ہی گرایا کہ معلوم ہو جائے کہ کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا مشکل تھا
دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ یہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی، اس لیے ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے تحریر پڑھ کر سنائی۔ تحریر یہ تھی: میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان سے مراد ایک تو ابو قیس کا پہاڑ ہے جو کہ صفا کی پہاڑی کے سامنے موجود ہے، اور دوسرا کئی کان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر ہے۔ دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی۔ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معزز شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا: جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رش کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائی کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھر کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کی ضرورت اس طرح پوری ہوئی کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، کیونکہ مکہ کے قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے لکڑی، سنگ مرمر اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو وہ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے لکڑی خرید لی، اور کعبہ کی چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ مرنے مارنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تل گئے۔ قبیلہ تودار قبیلہ عادی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں ہاتھ ڈبو کر کہا: حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے۔ تلواریں نیموں سے نکل آئیں۔ وہ سب بیت اللہ میں جمع ہو گئے۔ ان میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا۔ اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے عمر والا شخص تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر کا سامان اور کھانا پینا وغیرہ مہیا کرنے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے کہا: اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ کل صبح حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کر لے وہ سب مان لینا۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصہ کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت تھی کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے: یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑوں کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک چادر لے آؤ۔
وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھاتے ہوئے وہ لوگ اس مقام تک لے گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اسی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر شخص کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، یہ شخص سب لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس بات سے پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، ختم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا، جو اس موقع پر ایک انسان کی شکل میں آیا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ جزاک اللہ۔